اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ سب سے پہلے لا اللہ جل شانہ نے اس لیے بولا کہ مشرکین مکہ اسلام کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، قرآن سچی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کا دین سچا نہیں ہے، یہ پیغام سچا نہیں ہے، اس طرح کی جو گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لا، ان لوگوں کو چھوڑو، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس کائنات کا رب اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم اٹھا کر بات کہتا ہوں۔ کس شہر کی؟ مکہ مکرمہ شہر کی۔ اللہ جل شانہ نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی۔ یا اللہ مکہ شہر کی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مشیت کہتی ہے نہیں۔ یہاں مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں۔ یہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، فرمایا نہیں۔ یا اللہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں۔ یہاں حجر اسود ہے، فرمایا نہیں۔ یا اللہ یہاں پر جو ہے وہ زمزم کا کنواں ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہے، فرمایا نہیں۔ یا اللہ یہاں پر مقام میدان عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، اس لیے فرمایا نہیں۔ کعبۃ اللہ پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم پہلے بھی تھا، حجر اسود پہلے بھی تھا، صفا مروہ کی پہاڑیاں پہلے بھی تھیں، عرفات، مینا، مزدلفہ کے میدان پہلے بھی تھے، لیکن زبور میں دیکھو، تورات میں دیکھو، انجیل میں دیکھو، میں نے قسمیں نہیں اٹھائیں اس شہر کی، اس شہر کی قسمیں۔ تو یا اللہ اب کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے محبوب کے قدم اس شہر میں لگ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم، اس حال میں کہ اس شہر میں آپ اترنے والے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے دو قسمیں اور اٹھائیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اللہ فرماتے ہیں مجھے والد کے رشتے کی قسم اور مجھے بیٹے کے رشتے کی قسم۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، جو سب سے زیادہ مستند ہے اور سب سے زیادہ سہل اور آسان ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، پہلے مکہ کی قسم اٹھائی شہر کی، پھر اللہ جل شانہ نے مکہ کی عظمت کو بیان کیا کہ مکہ کی قسم میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شہر ہے، اس لیے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے والد کے رشتے کی قسم اور مجھے بیٹے کے رشتے کی قسم۔ والد کا وہ مقدس رشتہ ہے جس رشتے کی اللہ جل شانہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، بیٹا وہ مقدس رشتہ ہے جس کی اللہ جل شانہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ ماں کا بڑا مقام ہے، لیکن ماں کے رشتے کی رب العالمین نے قسم نہیں اٹھائی، قسم رب کائنات نے والد کے رشتے کی اٹھائی ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے والد کے رشتے کی قسم، مجھے اولاد بیٹے کے رشتے کی قسم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والد جو ہے وہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے اس کی خدمت کر کے دروازہ کھول لے، چاہے اس کو ناراض کر کے اپنا دروازہ بند کر لے۔ ایک اور حدیث، کئی حدیثیں ہیں اس معاملے میں، اولاد کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ذمے ہے اولاد کی تربیت کرنا، جیسے اولاد کے ذمے ہے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی تابعداری کرنا، اور اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو والدین کے لیے استغفار کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے وہ پہاڑ دیکھے گا جو اس نے کیے نہیں ہوں گے۔ وہ بارگاہ ربوبیت میں عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ فلاں 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 میری نیکیاں کہاں سے آ گئی ہیں، میں نے دنیا میں نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ جل شانہ کی جانب سے اس بندے کو بتایا جائے گا یہ تیری نیک اور صالح اولاد ہے جو دنیا میں تیرے لیے استغفار کرتی رہی، تیرے لیے دعا کرتی رہی۔ اللہ جل شانہ اس استغفار اور دعا کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے نامہ اعمال میں ڈال دیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ حیات ہوں اس کے ذمے ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری اور تابع داری کرنا، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے استغفار کرنا۔ تو والد کا رشتہ اس قدر مقدس اور محترم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی، اور بیٹے کا رشتہ اس قدر مقدس اور محترم ہے، کسی باپ کو اجازت نہیں دی اپنے بیٹے کو گالی دینے کی، کسی باپ کو اجازت نہیں دی اپنی اولاد کو بد دعا کرنے کی، کسی باپ کو رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام حرکات سے روک دیا جو اس بیٹے کے مستقبل کو تباہ کرنے والی ہوں، اور اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جیسے باپ کا رشتہ بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، صرف باپ کا رشتہ مقدس اور محترم نہیں ہے، بیٹے کا رشتہ بھی مقدس اور محترم ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان دو رشتوں کی قسم اٹھائی، ووالد وما ولد۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، ہم نے لوگوں کو، انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق جو ہے یہ مشقت میں ہے۔ کوئی انسان بڑے سے بڑا مالدار ہو یا غریب سے غریب تر ہو، زندگی میں مشقت ضرور ہے، مشقت سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ اگر بادشاہ ہے اس کے لیے بھی مشقت ہے، وزیر ہے اس کے لیے بھی مشقت ہے، فقیر ہے اس کے لیے بھی مشقت ہے۔ مشقت کے مدار الگ الگ ہیں، ان کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے حوصلہ رکھا ہوتا ہے، حوصلہ رکھا ہوتا ہے، وہ اپنی مشقت کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے۔ ان میں مرد بھی شامل ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں جو اپنے اوپر آنے والی تکلیف، مصیبت، پریشانی کا لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حوصلے نہیں ہوتے، جن کے حوصلے نہیں ہوتے، وہ ہلکی سی تکلیف آئی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک خاتون اپنے جوان سال بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر رو رہی تھی۔ صرف رو نہیں رہی تھی بلکہ وہ خاتون جو تھی وہاں واویلا کر رہی تھی اور جو ہے رونا پیٹنا کر رہی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا مجھ سے کون باتیں کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی اس پر صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے سے اس نے کہا یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، اگر آپ پر آئی ہوتی تو اب میں دیکھتی آپ کیسے خاموش رہتے ہیں۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے جو تھے وہ پیدا ہونے کے چند سالوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم تو نبی علیہ السلام کے یوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس حال میں اب نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، تکلیف ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی جو حوصلے کے خلاف ہو۔ وہ اس عورت کا بھی بیٹا فوت ہوا، وہ آگے سے کہہ رہی ہے کہ اگر یہ تکلیف آپ پر آئی ہوتی تو میں دیکھتی آپ کیسے خاموش رہتے ہیں۔ اور حالانکہ نبی علیہ السلام پر اس سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، اس سے زیادہ پریشانیاں آئی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تکلیف اور پریشانی قرآن کا وعدہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے البتہ تحقیق انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ مشقت سے خالی کوئی بندہ نہیں ہے، البتہ مشقت کا مدار الگ الگ ہے، ہر بندے کا مشقت کا مدار الگ الگ ہے۔
اگر تغاری اٹھانے والا بندہ تکلیف میں ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا وہ آدمی جو کمپیوٹر پر بیٹھ کر انگلیاں چلا رہا ہے اس کی مشقت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ کمپیوٹر چلانے والے سے پوچھنا کہ یہ آسان ہے یا تغاری اٹھانا آسان ہے، وہ کمپیوٹر چلانے والا کہے گا کام دونوں ہی مشکل ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ انگلیوں سے کمپیوٹر چلانا زیادہ مشکل ہے۔ تو لوگ ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کام سہل اور آسان ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسروں کے کام آسان نظر آتے ہیں، اپنے کام مشکل نظر آتے ہیں، باقی سارے دنیا عیش میں نظر آتی ہے، خود اپنے آپ کو وہ مصیبت میں سمجھتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا فیصلہ اٹل ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اسے بہرحال اپنے حصے کی مشقت، اپنے حصے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا پہلا حصہ مشقت میں ہوتا ہے اور زندگی کا آخری حصہ راحت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا پہلا حصہ راحت میں ہوتا ہے اور زندگی کا آخری حصہ مشقت میں ہوتا ہے۔ یہ ملے جلے رب العالمین نے کائنات میں انسان بنائے ہیں، لیکن مشقت کا وعدہ سبھی کے ساتھ کیا، مشقت سبھی کے ساتھ ہے۔ حوصلے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی مشقت کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، اور حوصلے جو ہیں کمزور ان کے ہوتے ہیں جو جگہ جگہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، رب العالمین کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں پر اپنی ناکامیاں اپنے رشتہ داروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنی ناکامیاں دوسرے لوگوں پر ڈال رہے ہوتے ہیں اور حقیقت کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ جو بندہ دنیا میں چل رہا ہے، من مانی کر رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کیا یہ بندہ سمجھتا ہے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا، اس کو کوئی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، انسان کے پاس قوت آتی ہے، انسان کے پاس طاقت آتی ہے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ جل شانہ کی نافرمانیاں یوں سر عام کر رہا ہوتا ہے، رب کے احکامات کو توڑ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس بندے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ بیسیوں گناہ ایسے ہیں، بیسیوں جرم ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کیے، بیسیوں تو کم، سینکڑوں جرائم ایسے ہیں کہ وہاں کیے جا رہے ہیں، معاشرہ اس کو تحفظ دے رہا ہے، پاکستان کی حکومت اس کو تحفظ دے رہی ہے، اس بندے پر کوئی الزام نہیں آ رہا۔ سود کھانا رب العالمین کے نزدیک جرم ہے، لیکن معاشرے میں برا محسوس نہیں کیا جا رہا، پاکستان کے قوانین میں اس کو برا محسوس نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ بندہ سمجھے مجھے محلے کے لوگ روک نہیں سکتے، یہ بندہ سمجھے مجھے حکومت روک نہیں سکتی۔ تو اللہ جل شانہ، میں نے صرف ایک مثال دی ہے، بیسیوں جرائم ایسے ہیں جو معاشرے میں کیے جا رہے ہیں کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر کسی کا بس نہیں ہے؟ اگر بستی کے لوگ، محلے کے لوگ، معاشرے کے لوگ، رشتہ دار اور حکومت اور مملکت تجھے اس برائی سے نہیں روک سکتی یا نہیں روک رہی، تو اس کا یہ معنی نہیں ہونا چاہیے کہ تجھے کوئی بھی نہیں پکڑے گا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، نیک راستے میں نہیں، اچھے راستے میں نہیں۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے، یہ نیک راستے میں نہیں ہے بلکہ یہ برے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والا۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ لوگ دین کے راستے پر آئیں، اور دوسرا وہ فرد ہوتا ہے
جو اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف، اس کا مقصد ظاہری طور پر جو بھی ہو لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، میں اگر اس کی تفصیل میں اتروں اور گہرائی کی چھوٹی چھوٹی باتیں کروں تو ممکن ہے اس صورت کا پورا ترجمہ تفسیر بھی پورا نہ ہو سکے، اور بہت سارے لوگوں کو بات ناگوار گزرے کہ وہ لوگ جو مال خرچ کر رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا مال لگایا۔ کس پر مال لگایا ہے؟ نافرمانی کے امور پر مال لگایا۔ کس پر مال لگایا ہے؟ سنت رسول کو ذبح کرنے کے لیے مال لگایا۔ کس پر مال لگایا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے مال لگایا۔ اور بیسیوں لوگ آپ کو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کو ملیں گے جو اس آیت پر چل رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی قرآن مذمت بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو میری نافرمانی کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی قادر نہیں ہے، مجھ کو کوئی نہیں اپنی گرفت میں لے سکتا، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور ساتھ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا مال لگایا ہے، بڑا مال خرچ کیا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اس نے یہ گمان کر لیا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پچھلی آیت میں فرمایا کیا انسان نے گمان کر لیا ہے اس پر کسی کی گرفت نہیں ہے، اس پر کسی کا بس نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ یہاں اللہ فرما رہے یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی سوچ کی کمی ہو گئی، شعور کی کمی ہو گئی۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو میرے بارے میں گمان کر رہا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا، حالانکہ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے دی ہیں، تجھے بولنے کے لیے زبان میں نے دی ہے، زبان کو ڈھانپنے کے لیے شفتین، ہونٹ میں نے دیے ہیں۔ میری طاقت، میری قدرت اور میری عظمت کا تو انکار کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، میری طاقت، میری قدرت، میری عظمت ایسی ہے کہ میں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا، میں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، میں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو چلنا سکھا دیا، میں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو پکڑنا سکھا دیا۔ میری طاقت اور میری قوت یہ ہے، میری قدرت یہ ہے کہ میں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دھڑکنا سکھا دیا، میری طاقت یہ ہے کہ میں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھایا، اور وہ زبان پھر ایسا بولتی ہے۔ تو پنجابی بولنا چاہے زبان پنجابی بولے گی، تو اردو بولنا چاہے زبان اردو بولے گی، تو عربی بولنا چاہے زبان عربی بولے گی، تو انگریزی بولنا چاہے زبان انگریزی بولے گی۔ یہاں کسی چیز کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں آپ جو ہے اس کی چیز تبدیل کرو گے تو یہ زبان عربی بولے گی، پھر تبدیل کرو گے تو پنجابی بولے گی، اردو بولے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت یہ ہے کہ میں نے زبان کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھایا ہے، میری قدرت یہ ہے کہ میں نے ایک گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھایا ہے، میری طاقت اور قدرت یہ ہے کہ میں نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دھڑکنا سکھایا ہے، اور تو میرے بارے میں گمان کرتا ہے، میرے بارے میں سوچتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، تیرے دیکھنے کے لیے آنکھیں ہم نے بنائی ہیں، وَلِسَان، بولنے کے لیے زبان ہم نے بنائی ہے، زبان کو گرفت میں رکھنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے منہ کے اوپر وشفتین، ہونٹ ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے انسان کو ہر طرف کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔